أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، وہ ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ تو انہی حقوق میں سے ایک حق عیادت ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، جس کو بیمار پرسی کہا جاتا ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، اور اس کی تشریح حدیث پاک میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمام مسلمان ہیں یہ ایک جسد کے طرح ہے، ایک جسم کے طرح ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کان پر درد ہوا تو اس وجہ سے آپ کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کسی جسم کے اور حصے میں درد ہوا تو اس کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پر کوئی تکلیف ہے تو دوسرا مسلمان اس کے دل میں بھی تکلیف ہونا چاہیے، اس کے لیے دعائیہ کلمات یہ نکلنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ہے، ان میں سے ایک حق عیادت المریض، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، یہ مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تقریباً 2-3 دن پہلے ہی ہمیں یہ خبر موصول ہوا کہ از خطیب اسلام زیغم اسلام علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب بیمار ہے، اور پیر کے دن اس کے دل کا آپریشن ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے معتقدین ہیں، تو وہ تو ان کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں۔ تو حضرات ان میں سے جو صحیح سوچ رکھنے والے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائی میں مصروف ہے، ہمارا حسن ظن یہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اختلاف کے حدود و دائروں کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھ کے کہے تو ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو باتیں ہیں یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے لیے دعائیں کرے۔ لیکن اگر ایک عالم جو اس دنیا کے نظام کا روح ہے، حیات ہے، علماء ربانیین، اگر وہ بیمار ہو، آپ کو ان کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ ضرور دعاؤں میں شامل فرمائیے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں تمام دوست احباب سے کہ اس مرد درویش کے لیے ضرور دعائیں کرو کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہو، چاہے ایک عام مسلمان ہو، تو اس کے لیے دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کے لیے دعائیں کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگرچہ اس روایت پر کلام موجود ہے، لیکن چونکہ اس روایت کے کچھ شواہد موجود ہے، اس وجہ سے اس روایت کو اس وجہ سے تقویت مل جاتی ہے۔ حضرت واثلہ ابن الاسقع فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک،
اگر آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس پر کبھی خوشی کا اظہار نہ کریں کہ یہ تو میرا مخالف ہے، اللہ کرے کہ یہ زیادہ بیمار ہو جائے، اس طرح بددعا کبھی نہ کرے۔ کیوں؟ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ، اللہ اس پر رحم کر لے گا، وَيَبْتَلِيكَ، تجھے اس مصیبت میں مبتلا کرے گا، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو لہذا مسلمان اس کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضرور دعائیں کرتے ہیں، بددعا نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں۔ ومن كان في حاجة اخی كان اللہ في حاجتی، جو اپنے کسی مسلمان کی ضرورت میں نکلتا ہے، اس کی حاجت پورا کرتا ہے، تو اللہ اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربا، جس نے کسی مسلمان سے کوئی غم دور کر دیا، فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مصیبتیں ہوگی اللہ ان مصیبتوں سے اس آدمی کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتی ہے، اور اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، باوجود اختلاف کے آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس کو اپنی دعاؤں میں مصروف، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو لہذا میرا التماس اور درخواست یہ ہے کہ ضرور رات کو تہجد پڑھنے کے اہتمام کرے، اس میں حضرت مفتی صاحب کے لیے خاص دعائیں کرے۔ اسی طرح دن کو روزہ رکھنے کے اہتمام کرے کہ اللہ اس آپریشن کو کامیاب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نافعہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے جس خطے میں ہے، یا اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو صحت والی حیات عطا فرمائے، عافیت والی حیات عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔